بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یوٹیوب چینل پر طارق متین آپ کو خوش آمدید کہتا ہے۔ سندھ سے آپ نے خبریں سنی۔ جج سندھ ہائی کورٹ سکھر بینچ کے جج مسٹر جسٹس آفتاب گورڑ صاحب کی دہائی آپ نے سنی۔ جج صاحب نے یہ بتایا کہ انہیں حکومت سندھ کے وزراء کی جانب سے، پاکستان پیپلز پارٹی کے وزراء کی جانب سے، آصف علی زرداری اور فریال ٹالپور صاحبہ کے وفاداروں کی جانب سے جان سے مارنے کی دھمکیاں دی گئیں۔ انہیں دھمکیاں دی گئیں کہ آپ کو اڑا دیں گے، آپ کو راکٹ ماریں گے، راکٹ لانچر سے آپ پہ حملہ کریں گے، آپ کی تنخواہیں بند کر دیں گے، آپ کے لیے زندگی مصیبت بنا دیں گے۔ یہ رویہ اختیار کیا گیا خود جج صاحب کے اپنے بیان کے مطابق، عدالت میں دیے گئے ریمارکس کے مطابق، پاکستان پیپلز پارٹی کے وزراء کی جانب سے۔ معاملہ کیا تھا کہ جج صاحب نے ایک عام آدمی کی زندگی میں بہتری کے لیے، اس کی حفاظت کے لیے، سندھ کے ایک عام بچے کی حفاظت کے لیے ایک قدم اٹھایا، ایک فیصلہ دیا اور بتایا کہ وہ رکنیت معطل کر دیں گے ہر ایسے رکن سندھ اسمبلی کی کہ جس کے علاقے میں کتے کے کاٹنے کا واقعہ ہوگا، وہاں رکن اسمبلی کی رکنیت معطل کر دی جائے گی۔ یہ بات ہوئی تھی 24 فروری کو۔ 24 فروری کو جج صاحب یہ کہنے پر کیوں مجبور ہوئے؟ اس کے بعد کیا ہوا؟ ان واقعات کی شدت کیا ہے؟ یہ واقعات کس قدر تواتر سے، کس قدر تسلسل سے، کتنے عرصے سے جاری ہیں، اس پر بھی بات کریں گے۔ اور پاکستان پیپلز پارٹی کا، اس کے کارکنوں کا، اس کے وزراء کا یہ رویہ کیا ہے، اس بارے میں بھی بات کریں گے کہ یہ واقعات کیوں پیش آتے ہیں۔ اور میں ماضی سے ایک مثال بھی آپ کے سامنے اس ویڈیو میں رکھوں گا۔ 24 فروری کو جج آفتاب گورڑ صاحب یہ کہنے پر مجبور ہوئے کہ ایسا رکن اسمبلی جس کے علاقے میں کتے کے کاٹنے کا واقعہ ہوگا، اس کی رکنیت معطل کر دی جائے گی۔ مجبور اس لیے ہوئے کہ مسلسل یہ واقعات ہو رہے تھے، کتے کے کاٹنے کے واقعات سندھ میں مسلسل ہو رہے تھے، شہری سندھ میں، دیہی سندھ میں، اندرون سندھ میں، کراچی میں، حیدرآباد میں، سکھر میں، مسلسل ہر جگہ یہ واقعات ہو رہے تھے۔ تو جج صاحب نے یہ ریمارکس دیے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ جج آفتاب گورڑ کے سامنے وہ اعداد و شمار آ رہے تھے، وہ شکایتیں آ رہی تھیں جن میں کتے کے کاٹنے کے واقعات مسلسل ہو رہے تھے۔ ایک بچی کے جان سے جانے کا واقعہ بھی پیش آیا، اور یہ واقعہ سندھ اسمبلی میں جب زیر غور آیا، زیر بحث آیا، تو اس موقع پر پیپلز پارٹی کے وزراء خرم شیر زمان سے بھی لڑ پڑے تھے۔ اعداد و شمار کیا ہیں یہ آپ کے سامنے سے رکھنے سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ جج صاحب نے کیا کیا۔ جج صاحب نے فریال ٹالپور صاحبہ، بلاول بھٹو زرداری کی پھپھو اور آصف علی زرداری صاحب کی بہن، ان کی رکنیت معطل کر دی، اور گیان چند اسرانی یہ بھی رکن اسمبلی ہیں، ان کی رکنیت معطل کر دی کیونکہ ان کے علاقے میں کتے کے کاٹنے کے واقعات پیش آئے تھے۔ اس سے پہلے ملک اسد سکندر جام شوروں سے رکن سندھ اسمبلی، ان کی رکنیت بھی معطل کی گئی تھی۔ تو جج صاحب نے یہ رکنیت معطل کی۔ ملک اسد سکندر صاحب جہاں سے رکن اسمبلی ہیں، اس کے نزدیک ہی میری جائے پیدائش سندھ میں کوٹری کا علاقہ وہ بھی ہے، اور یہ اس علاقے کے رہنے والے ہیں، یہ وہاں سے بھی رکن اسمبلی منتخب ہوئے ہیں۔ تو ہم بات کر رہے ہیں ابھی فریال ٹالپور صاحبہ کی۔ فریال ٹالپور صاحبہ کی رکنیت معطل ہوئی، پاکستان پیپلز پارٹی ہتھے سے اکھڑ گئی۔ یہ دو اراکین کی رکنیت کا معاملہ ہوتا تو کوئی بھی جلا جاتا، لیکن چونکہ یہ آصف علی زرداری صاحب کی بہن کا معاملہ تھا، اس لیے فاروق ایچ نائک صاحب خود گئے اور انہوں نے جا کر عدالت کے روبرو بطور وکیل اپنی گزارشات پیش کی۔ اور اس موقع پر جج صاحب نے یہ بتایا کہ انہیں جان سے مارنے کی دھمکیاں دی گئی ہیں، پیپلز پارٹی کے وزراء کی جانب سے دی گئی ہیں۔ اور جج صاحب نے پھر تنگا کر کہا کہ میں روزانہ لاڑکانے سے گزرتا ہوں، بلاول بھٹو کے شہر سے گزرتا ہوں، زرداری کے شہر سے گزرتا ہوں، اور بھٹو کے شہر سے گزرتا ہوں، ماریں مجھے راکٹ لانچر مارنا ہے، ماریں مجھے، آپ تنخواہیں بند کرنے کی دھمکیاں دیتے ہیں، بند کریں تنخواہیں، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، میں اس بات کو خاطر میں نہیں لاتا، میں نے رکنیت معطل کی ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ کتے کے کاٹنے کا ذمہ دار جو ہے وہ رکن اسمبلی نہیں ہے، تو پھر رکن اسمبلی کس چیز کا ذمہ دار ہے؟ عوام کی جان و مال کا تحفظ یقینی بنائے حکومت، یہ حکومت کی ذمہ داری ہے، کریں اس کو۔ تو اس موقع پر سیکرٹری لوکل باڈیز پیش ہوئے اور انہوں نے کہا کہ جناب مائی باپ جج صاحب آپ کیا کر رہے ہیں، یہ زرداری صاحب کی بہن صاحبہ ہیں، ان کی رکنیت تو معطل نہ کریں۔ انہوں نے کہا جی ہم ذمہ دار ہیں، یہ ذمہ دار نہیں ہے، اور ہم جو ہے وہ ان واقعات کو دیکھیں گے، ان واقعات کا تدارک کریں گے، یہ سلسلہ رکے گا، جو لوگ جام حق ہوئے ان کو، اور جو زخمی ہوئے ہیں
انہیں اب حکومت سندھ معاوضہ دے گی، اور ہم آپ کو تحریری یقین دہانی کر رہے ہیں کہ ذمہ دار بھی ہم ہیں، اور یہ معاوضہ جو ہے ادا ہو، اس بات کو بھی ہم یقینی بنائیں گے۔ جج صاحب نے رکنیت بحال کر دی ہے۔ جج صاحب نے فریال ٹالپور صاحبہ کی، ادی فریال ٹالپور کی، اور گیان چند اسرانی جو ہیں ان کی رکنیت بحال کر دی، اور سیکرٹریز لوکل باڈی سے کہا کہ اس کو یقینی بنائیں۔ فاروق ایچ نائک صاحب نے عدالت کے باہر آ کر کہا کہ ہم مذمت کرتے ہیں کہ جج صاحب کو جو ہے وہ مارنے کی دھمکیاں دی گئی ہیں۔ آگے بڑھوں میں آپ کے سامنے کتے سے کاٹنے کے اعداد و شمار رکھوں، اس سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ یہ پاکستان پیپلز پارٹی کا رویہ ہے۔ ہم نے گزشتہ کچھ عرصے میں بھی دیکھا ہے کہ سندھ میں صحافیوں کو مارنے کے واقعات ہوئے ہیں، سندھ میں مخالفین کو مارنے کے واقعات ہوئے ہیں، اور ان میں پاکستان پیپلز پارٹی کے جو اپنے پولیٹیکل اپوننٹس ہیں وہ پاکستان پیپلز پارٹی پر انگلیاں اٹھاتے ہیں۔ 19 جون 1991 کا واقعہ ہے، کراچی میں جج تھے نبی شیر جنیجو۔ نبی شیر جنیجو کو، جج کو، ان کے گن مین کو، ان کے ڈرائیور کو دن دہاڑے گولیاں مار دی گئیں اور جان سے مار دیا گیا مسلح نقاب پوشوں کی جانب سے۔ جج صاحب کے اس قتل کا الزام اس وقت کے جو وزیر اعلیٰ سندھ تھے جام صادق علی صاحب، انہوں نے لگایا آصف علی زرداری صاحب پر۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ جج صاحب نبی شیر جنیجو صاحب آصف علی زرداری صاحب پر ایک مقدمہ جو ہے وہ سن رہے تھے، جس میں الزام تھا کہ آصف علی زرداری نے اور ان کے ساتھیوں نے مخالفین کو قتل کروایا ہے، اور اس موقع پر پھر جج صاحب کو قتل کروا دیا گیا۔ یہ خبر نیو یارک ٹائمز نے دی تھی، کیونکہ محترمہ بے نظیر بھٹو کا معاملہ تھا، آصف علی زرداری کا معاملہ تھا، اس لیے یہ خبر جو ہے وہ دنیا بھر کے میڈیا کی زینت بنی تھی، گو کہ ہمارے ہاں اس وقت میڈیا جس طرح سے آج ہے اس طرح سے نہیں تھا۔ تو یہ پاکستان پیپلز پارٹی کا ہمیشہ سے رویہ رہا ہے۔ اب آ جائیے اس وقت کے کتے کے کاٹنے کے واقعات پر۔ یہ جج صاحب کیوں مجبور ہوئے؟ سندھ ہائی کورٹ کیوں مجبور ہوئی؟ اس لیے کہ اگر ہم بات کریں اس برس کی، تو اس برس کی جو اعداد و شمار ہے ان کے مطابق ہر مہینے کتے کے کاٹنے کے جو واقعات ہیں وہ ہیں 16,000 سندھ میں، 16,000 واقعات۔ اس سے پہلے اگر آپ بات کریں 2020 کی، تو 2020 میں 1.5 لاکھ سے 1.25 لاکھ کے درمیان یہ واقعات ہیں۔ 2019 میں 2 لاکھ واقعات ہوئے جب کتے نے کاٹ لیا، بچوں کو کاٹ لیا، بڑوں کو کاٹ لیا۔ سندھ کے مختلف شہروں کے یہ واقعات ہیں، مسلسل یہ نمبر سامنے آئے ہیں۔ کراچی کے نمبرز میں آپ کے سامنے رکھوں، کراچی میں 18,000، نوشہر و فیروز میں 13,000، خیرپور میں 12,000۔ یہ 3 بڑے شہروں کے اعداد و شمار ہیں، اور یہ واقعات پورے سندھ میں بکھرے ہوئے ہیں۔ یہ واقعات پورے سندھ میں مسلسل پیش آ رہے ہیں، اور نہ صرف یہ کہ ان کتوں کا کچھ کیا جا رہا ہے حکومت سندھ کی جانب سے، بلکہ ویکسین جو ہے وہ بھی اویلیبل نہیں ہے، دوائی اویلیبل نہیں ہے، علاج اویلیبل نہیں ہے۔ اس لیے ہائی کورٹ نے یہ ریمارکس دیے، اور ہائی کورٹ کے جج صاحب کو قتل کی دھمکیاں دی گئی ہیں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ولاگ میں۔